نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے اور اس میں بہت سے اہم مضامین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرنا اور مسلمانوں کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید اور رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل موجود ہیں، قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی تعلیمات کی صداقت کا بیان، اہل کتاب سے بحث، یہود و نصارہ کے عقائد کی تردید اور ان کی گمراہیوں کا بیان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کی ولادت سے متعلق غلط عقائد کی اصلاح، مباہلہ کا واقعہ اور اس کی اہمیت، جنگ احد کا تذکرہ، جنگ احد کے واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کا بیان، مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین، شہداء کی فضیلت اور ان کے درجات کا بیان، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب، ریاکاری اور احسان جتلانے سے بچنے کی تلقین، دعوت اللہ مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت، آل عمران کا ذکر، حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت، پرورش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں، اللہ پر توکل کرنے اور ہر حال میں اس سے مدد مانگنے کی تلقین، دنیا کی فانی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی نصیحت۔ سورۃ آل عمران مسلمانوں کے لیے ایک جامع ہدایت نامہ ہے اور جس میں عقائد، اخلاقیات اور معاشرتی معاملات سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے عمل میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے، اس کی تلاوت کرنے اور اس پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔